برائے تعجیل ظہور امام بآواز بلند صلوات۔ برائے صحت و سلامتی علماء کرام و مراجعین اعظام بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، صدق الله العلي العظيم۔ صلوات۔ حمد و ثنا ہے اس خدائے بزرگ و برتر کی، حمد و ثنا ہے اس خدائے بزرگ و برتر کی جو رات کی تاریکی میں بھی صحرا میں چلنے والی چونٹی کی آہٹ تک سن لیتا ہے، اور درود و سلام ہو ان ہستیوں پر، درود و سلام ہو ان ہستیوں پر جن کے تصدق سے زمین و آسمان قائم و دائم ہیں۔ مومنین اکرام، حاضرین محفل اور جملہ مومنین مومنات جو اس وقت دنیا کے کونے کونے سے ہدایت ٹیلی ویژن نیٹ ورکس کی اس خصوصی فرش اعزاء سے ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، تعزیت پیش کروں گا آپ تمام کے بہاف پر، تمام مومنین مومنات کے بہاف پر، امام وقت کو، آپ کی دادی سیدہ کونین، شہزادی کونین، جگرگوشہ رسول فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی، اور اس دعا کے ساتھ کہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی عزاداران امام حسین، عزاداران شہزادی کونین اس وقت فرش اعزاء پر مصروف عبادت ہیں، مولا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مولا ہمارے حلقے، ماتمی حلقے، جلوسوں، ہماری سنگتوں، ہمارے علماء، ہمارے قصیدہ گو اور جتنے بھی اس وقت فرش اعزاء پر مصروف عزادار ہیں، مولا ان کی حفاظت فرمائے، اور اس دعا کے ساتھ کہ امامت کے آخری تاجدار امام آخر الزمان کا ظہور میں خداوند ذوالجلال تاجیر فرمائے۔ تاجیر ظہور امام کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں مومنین کرام، آج کی مجلس ادارہ معارف اسلام حسینیہ مسجد برمنگھم کے اس عظیم الشان امام بارگاہ سے براہ راست ہدایت ٹیلی ویژن کی سکرینوں پر دیکھی جا رہی ہے، اور آج کی مجلس 3 روزہ مجلسوں کے سلسلے کا آج دوسرا سلسلہ ہے۔ یہ سلسلہ کل شروع ہوا۔ اس سلسلے کی پہلی مجلس حجت الاسلام والمسلمین انڈیا سے آئے ہوئے مہمان خطیب جناب سید عابد بالگرامی صاحب نے پڑھی۔ آج کی مجلس کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے، یہ عالم دین آپ کی خدمات عالم اسلام میں تو آیا ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تو کیا اپنے تو کیا غیر بھی آپ کی خدمات کو بہت ہی اچھے انداز سے جانتے ہیں۔ آپ کی خدمات کا خلاصہ بیان کروں تو ہدایت ٹیلی ویژن کا نام سر فہرست آتا ہے، میری مراد حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عباس عابدی قبلہ سے ہے، جو آج کی مجلس، آج کی اس 3 روزہ مجلس کے دوسرے سلسلے سے خطاب فرمائیں گے، اور انشاءاللہ دعا کریں گے کہ آج کا یہ سلسلہ عبادت سے اور عزت و افزائی سے اور حوصلہ افزائی سے بھرپور ہو۔ تیسرا سلسلہ جو کہ اس 3 روزہ عبادت کے سلسلے کا جو تیسری کڑی ہوگی وہ کل انشاءاللہ ٹھیک 7 بجے ادارہ معارف اسلام حسینیہ برمنگھم کے اسی سینٹر سے جو ہے وہ باقاعدہ اس کا فرش اعزاء پر برپا ہوگی، جس سے حجت الاسلام المسلمین مولانا سید ذیشان عابدی آف انڈیا جو ہے وہ خطاب فرمائیں گے۔ جو مومنین مومنات یہاں پر آ سکے
ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ وقت کا خاص خیال رکھیے گا. لیکن جو مومنین ہمیں یہ اس مجلس کو دیکھنا چاہیں وہ لائیو تو نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن انشاءاللہ آپ ہدایت ٹیلی ویژن کی اسکرینوں پر اس تیسری مجلس کو بھی جو ہے وہ آپ ضرور دیکھیے گا. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. آج کے دن کی مناسبت سے شہزادیے کے حضور، شہزادی کونین کے حضور، مجال کیا ہے کوئی کرے شان فاطمہ، مجال کیا ہے کرے کوئی جو شان فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ. ترا مصرع ہے کہ وہم و گمان و فکر سے بالا ہے فاطمہ، وہم و گمان و فکر سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ. پنہاں ہے صورتوں میں تیری سیرت حیات، پنہاں ہے صورتوں میں تیری سیرت حیات، بچوں کا ذکر گھر کی ثنا نوکروں کی بات، قرآن تیرے گھر کا رسالہ ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اعلان کرتے چلیں کہ ادارہ معارف اسلام دنیا اسلام میں برمنگھم میں مقیم مومنین کے ساتھ ساتھ دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے مومنین کو یہ دعوت عام دیتا ہے کہ آپ ہمارے ادارے میں، ہمارے سینٹر میں جو ہونے والے پروگرام ہیں ان کو آپ ہماری ویب سائٹ پر husainiya.org.uk پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویب سائٹ پر ہمارے آنے والے پروگراموں کے شیڈول جو ہیں وہ بھی چسپاں کیے جاتے ہیں. تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے ادارے کی ویب سائٹ پر جو ہے وہ اس انفارمیشن کو ضرور دیکھیے گا. اب ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ادارے کے صدر محترم جناب رانا عشرت حسین صاحب سے درخواست ہے کہ وہ آئیے اور ہدیہ عقیدت پیش کریں. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. میں شوق کوئے رسول رکھتا ہوں، میں شوق کوئے رسول رکھتا ہوں، صحن دل میں یہ پھول رکھتا ہوں، قبر میں بھی ایک ہی جواب کافی ہے کہ میں حب آل رسول رکھتا ہوں. درود میں جو محمد آل محمد کا. وہ چیز جو ہے دفع آفات مل گئی، وہ چیز جو ہے دفع آفات مل گئی، یعنی ضیاء شام کمالات مل گئی. در اصل وہ فقیر حقیقت میں ہے امیر، جس کو در بطول سے خیرات مل گئی. نعرہ حیدری. پھر بھی درود وجہ محمد علی محمد. امت میں عورتوں کی شریعت ہے فاطمہ، امت میں عورتوں کی شریعت ہے فاطمہ، دین خدا کی نصف ضرورت ہے فاطمہ، جان نبی ختیجہ کی عظمت ہے فاطمہ، سلطانہ طہارت و عصمت ہے فاطمہ، کون و مقام میں جس کا اجالا ہے چار سو، وہ روشنی نور رسالت ہے فاطمہ. درود بجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سوال اجر رسالت مآب ہونا ہے، سوال اجر رسالت مآب ہونا ہے، عدو دی کو ابھی بے نقاب ہونا ہے. علی کا بیٹا زمانے میں آنے والا ہے، ابھی تو باغ صدق کا حساب ہونا ہے. کہا کانٹوں نے پھولوں سے حفاظت اس کو کہتے ہیں، کانٹوں کا بھی ایک دعویٰ ہے نا. کہا کانٹوں نے پھولوں سے حفاظت اس کو کہتے ہیں، کمر بستہ ہے خدمت میں محبت اس کو کہتے ہیں. چلی آندھی تو پہلو زخمی کر دیا دل کا، چمن میں ساتھ رہ کے بھی عداوت اس کو کہتے ہیں. درود بجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرا سلام ہے زہرا تیرے گھرانے پہ، میرا سلام ہو زہرا تیرے گھرانے پہ، تیرے اصول مسلط ہوئے زمانے پہ. میری جبین جو جھکی تو کفر کہتا ہے، رسول جھکتے تھے زہرا کے آستانے پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. گھر فاطمہ زہرا کا بڑی شان کا گھر ہے، گھر فاطمہ زہرا کا بڑی شان کا گھر ہے.
जबरील की मंजिल है, ये कुरान का घर है। इस्लाम के माहौल में ईमान का घर है, मोमिन की मुनाफिक की ये पहचान का घर है। कुछ लोग मरे जाते थे इसी रंजो अलम में, इस घर का दरवाजा जो खुलता है मस्जिद के साइड में। फिर भी दुरूद भेजो मोहम्मद वाले बारह दिगर सलवात। मुकामे बर्ग यही है कि फूल राजी हो। मुकामे बर्ग यही है कि फूल राजी हो। पत्ता होता है ना, उसकी भी शान है कि मुकामे बर्ग यही है कि फूल राजी हो। वो खुश नसीब है जिससे रसूल राजी हो। जिसे जिसे भी कहोगे हम मान लेंगे रजी अल्लाह, मगर शर्त ये है पहले बतूल राजी हो। फिर भी दुरूद भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अब ज्यादा टाइम नहीं आपका लूंगा, मुझे सिर्फ ये आपसे अर्ज करना है कि जैसे कि आप जानते हैं कि आज का प्रोग्राम लाइव हिदायत टीवी पे है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बगैर फंडिंग के नहीं चलती। जितना बड़ा काम होगा उसको उतनी बड़ी फंडिंग चाहिए और हम लोग जो है हमारी ड्यूटी बनती है शरई एतबार से भी कि जितनी भी हम मदद कर सके इसकी करनी चाहिए। और ये ज़्यादा है भी नहीं, 14 पाउंड है, 110 पाउंड है, ये डायरेक्ट डेबिट आप दे सकते हैं और फॉर्म मेरे पास भी है, पीछे भी पड़े हुए हैं। आप सब से दरख्वास्त यही है कि डिटेल आप मुझसे भी ले सकते हैं, आगा साहब भी तशरीफ रखते हैं, पीछे भी है, तो ये फॉर्म है, इनको फिल करें और अपनी डिटेल, क्योंकि इनका कोई एक तो अकाउंट का एड्रेस भी चेंज हुआ था, नाम चेंज हुआ था, जिसकी वजह से शायद कितनी कन्फ्यूजन वो भी है। लेकिन जो नया नाम है हिदायत वेलफेयर सोसाइटी लिमिटेड, उसके नाम पे बैंक अकाउंट भी खुले हुए हैं, तो वो फॉर्म फिल करें और प्लीज़ डायरेक्ट डेबिट जो है वो इसमें बढ़ चढ़ के दें भी, हिस्सा भी लें और इंशाल्लाह इस तरह का हम काम करें कि बार बार इन्हें कहना ना पड़े और हमें सुनना ना पड़े। माशाल्लाह, शुक्रिया। ये थे हमारे इदारे के सदर जनाब राना इशरत हुसैन, जो हमें हिदायत टेलीविज़न की स्क्रीनों पर देख रहे हैं। वजाहत करता चलूँ उस पैगाम की जो अभी हमारे इशरत भाई ने देना चाहा। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता चंद माह पहले हिदायत टेलीविज़न ने एक बैंक अकाउंट चेंज किया, क्योंकि हिदायत आपको मालूम है कि एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और क्योंकि हिदायत टेलीविज़न एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए स्टैट्यूटरी डिमांड्स के मुताबिक और हमारी जो लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक हमारी ये रिक्वायरमेंट थी कि हम इसको एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके तौर पे रजिस्टर भी करवाएं। और उस प्रोसेस के दौरान एक प्रोसेस होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ द लैंड हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज से चंद साल पहले तक हिदायत टेलीविज़न के जो मुहिबान हिदायत थे, जो 12 पाउंड महीना या 14 पाउंड महीना थे, वो उनकी तादाद हज़ारों में थी। लेकिन इस ट्रांजिशन के बाद जितने भी स्टैंडिंग ऑर्डर्स थे वो कैंसिल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो चंद मोमिनीन ने, चंद मोमिनात ने जो है वो टेलीफोन करके बाकायदा वो स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो रिन्यू करवा लिए। लेकिन हमारी एक कसीर तादाद है उन हिदायत के मुहिबान की जिनको शायद ये खुद भी मालूम ना हो कि आपका डायरेक्ट डेबिट जो है वो अब पुराने अकाउंट में नहीं जा रहा, क्योंकि पुराना अकाउंट जो है वो सीज हो गया है। तो ये दस बदस्ता आपसे दरख्वास्त करूंगा तमाम मुहिबान हिदायत से, तमाम व्यूअर्स से, जो भी दुनिया के कोने कोने से हमें देख रहे हैं, कि आप काइंडली हिदायत को दोबारा कांटेक्ट कीजिए। आप हमारी बैंक डिटेल्स जो इस वक्त स्क्रीन पे आ रही हैं, आप इन डिटेल्स को नोट कीजिए, अपने बैंक को कांटेक्ट कीजिए और खुदारा अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स को जो है वो दोबारा स्टार्ट करवाइए। क्योंकि इस वक्त हिदायत टेलीविज़न जो है वो ऐसे वक्त से गुजर रहा है कि आपकी जो तावन है वो हमें बहुत ही किल्लत से और बहुत ही शिद्दत से दरकार है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है वो हमारी इस दरख्वास्त पर, हमारी इल्तिजा पर जो है वो ज़रूर तवज्जो करेंगे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। मौला अली का जिसको वसीला नहीं मिला, मौला अली का जिसको वसीला नहीं मिला, उसको भंवर मिले है किनारा नहीं मिला। ऐसी इबादतों का भला फायदा ही क्या, ऐसी इबादतों का भला फायदा ही क्या, सजदा गुजार बन गए काबा नहीं मिला। और जिस पंज तन किया ना किसी ने मुबाहला,
جز پنجتن کیا نہ کسی نے مباہلا، وہ اس لیے کہ کوئی بھی سچا نہیں ملا، اور دو تین اس کے جیسے نظر آئے اس کے ساتھ، دو تین اس کے جیسے نظر آئے اس کے ساتھ، ابلیس بھی ہمیں تو اکیلا نہیں ملا، ابلیس بھی ہمیں تو اکیلا نہیں ملا، اور اللہ نے کیا ہے یہ سادات پر کرم، اللہ نے کیا ہے یہ سادات پر کرم، ہاشم ملے ہیں ہم کو امیہ نہیں ملا، اور معصوم سے ملی ہیں ہمیں سب روایتیں، معصوم سے ملی ہیں ہمیں سب روایتیں، شیعوں کے مدرسوں کو ہریرہ نہیں ملا، شیعوں کے مدرسوں کو ہریرہ نہیں ملا، اور قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے واسطے، قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے واسطے بدقسمتوں کو نہج بلاغہ نہیں ملا، بدقسمتوں کو نہج بلاغہ نہیں ملا، مولا علی کا جس کو وسیلہ نہیں ملا اس کو بھنور ملے ہے کنارہ نہیں ملا۔ اب نہایتی ادب سے نہایتی احترام سے ہمارے برمنگھم کے مقیم مشہور و معروف شاعر اہل بیت جناب سجاد حیدر سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیے اور ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ میں اتفاق سے اپنی بیاض ساتھ نہیں لا سکا، جو کچھ اس موبائل میں ہے میں پیش کر دیتا ہوں۔ اتفاق بی بی کے حوالے سے ہیں کہ ایک مصرع میں دیا گیا تھا باب المراد میں، نبی جلوہ فرما ہے آل نبی میں، اس پہ چند اشعار کہے تھے کہ ہوئے لفظ شامل صف بندگی میں، ہوئے لفظ شامل صف بندگی میں، سخن جب کیا مدح بنت نبی میں، ہوئے لفظ شامل صف بندگی میں، سخن جب کیا مدح بنت نبی میں، اور سنوں دھڑکنوں سے میں تسبیح زہرا، سنوں دھڑکنوں سے میں تسبیح زہرا، میسر ہے کیا کیا مجھے خاموشی میں، سنوں دھڑکنوں سے میں تسبیح زہرا، میسر ہے کیا کیا مجھے خاموشی میں، اور میرے چار سو ہے حصار تقدس، میرے چار سو ہے حصار تقدس، کھڑا ہوں میں زہرا کی بارہ دری میں، میرے چار سو ہے حصار تقدس، کھڑا ہوں میں زہرا کی بارہ دری میں، اور ذرا ان ماں کے جھروکوں سے دیکھو، ذرا ان ماں کے جھروکوں سے دیکھو، فضا کتنی طاہر ہے صحن علی میں، ذرا ان ماں کے جھروکوں سے دیکھو، فضا کتنی طاہر ہے صحن علی میں، اور کسا میں ملے پنج تن اس طرح سے، کسا میں ملے پنج تن اس طرح سے کہ جیسے گھلے روشنی روشنی میں، کسا میں ملے پنج تن اس طرح سے کہ جیسے گھلے روشنی روشنی میں، اور ہتھیلی پہ جب سے لکھا نام زہرا، چراغاں ہوا ہے دعا کی گلی میں، ہتھیلی پہ جب سے لکھا نام زہرا، چراغاں ہوا ہے دعا کی گلی میں، اور نظر ان کی عصمت کا ہر نقش آیا، شعر سنیے گا، نظر ان کی عصمت کا ہر نقش آیا، نبی میں حسین و حسن میں علی میں، نظر ان کی عصمت کا ہر نقش آیا، نبی میں حسین و حسن میں علی میں، اور عطا سب ہوا یہ در فاطمہ سے، عطا سب ہوا یہ در فاطمہ سے، ہے جو کچھ بھی اس کی سائے آگہی میں، اور فرشتے بھی کاسا اٹھائے ہوئے ہیں، فرشتے بھی کاسا اٹھائے ہوئے ہیں، فقط میں ہی منگتا نہیں اس گلی میں، فرشتے بھی کاسا اٹھائے ہوئے ہیں، فرشتے بھی کاسا اٹھائے ہوئے ہیں، فقط میں ہی منگتا نہیں اس گلی میں، فرشتے بھی کاسا اٹھائے ہوئے ہیں، فقط میں ہی منگتا نہیں اس گلی میں، اور نہ کرنا غضبناک زہرا کو ہرگز، نہ کرنا غضبناک زہرا کو ہرگز، نبی کی خوشی ہے انہی کی خوشی میں، اور رہے بغض حیدر پہ چل تو رہے ہو،
رہے بغض حیدر پہ چل تو رہے ہو، جہنم ملے گی علی دشمنی میں، رہے بغض حیدر پہ چل تو رہے ہو، جہنم ملے گی علی دشمنی میں، اور لیے سارے اسرار کنز خفی کے، گرا لگائیے دیکھیے، لیے سارے اسرار کنز خفی کے، نبی جلوہ فرما ہے آل نبی میں، لیے اسرار سارے کنز خفی کے، نبی جلوہ فرما ہے آل نبی میں، اور مہک مدحت فاطمہ کی رچی ہے، مہک مدحت فاطمہ کی رچی ہے، ہوائے سحر میں چٹختی کلی میں، اور شیش لیے کہ نظر آئی سجاد تفسیر کوثر، نظر آئی سجاد تفسیر کوثر، مجھے نسل زہرا کی طاہر لڑی میں، نظر آئی سجاد تفسیر کوثر، مجھے نسل زہرا کی طاہر لڑی میں، ہوئے لفظ شامل صفے بندگی میں، سخن جب کیا مدح بنت نبی میں، بر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ یہ تھے شاعر اہل بیت جناب سجاد حیدر، جو اپنے مخصوص انداز میں جو ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے آپ کی صحت و سلامتی کے لیے اور جملہ مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ گر ہو میری حیات میرے اختیار میں، گر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیہ گزار دوں گا تیرے انتظار میں، مولا اب آپ پردہ غیبت اٹھائیے، مولا اب آپ پردہ غیبت اٹھائیے، 2 دن تو زندگی کے گزاروں بہار میں، خودکش ہے بم دھماکے حد ظلم و جور ہے، خودکش ہے بم دھماکے حد ظلم و جور ہے، کچھ سامنے ہے اور پس منظر کچھ اور ہے، اب بھی یزیدیت کے مظالم کا طور ہے، گرچہ کہ مومنین پہ بڑا مشکل کا دور ہے، دنیا کے درد و غم ہیں بھلا کس شمار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، اور اہل عزا کو جرت و تدبیر چاہیے، اہل عزا کو جرت و تدبیر چاہیے، دیکھا ہے خواب خواب کی تعبیر چاہیے، تسکین قلب مادر شبیر چاہیے، تسکین قلب مادر شبیر چاہیے، اب جنت البقیع کی تعمیر چاہیے، آ جائے گی بہار اس اجڑے دیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، برائے ظہور تاجیل امام باعث بلند صلوات۔ اب نہایت ہی ادب سے نہایت ہی احترام سے ہمارے مہمان عالم دین حجت الاسلام و مسلمین مولانا سید عباس عابدی قبلہ سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آئیے اور فضائل و مصاب محمد وآل محمد بیان فرمائیے۔ رحم اللہ عبد من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ونور السماوات والأرضين المخاطب طه وياسين سيدنا ومولانا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي الزهراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين واللعن على أعدائهم وغاصب حقوقهم
ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مومنین مومنات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہترین، محکم ترین، عظیم ترین کتاب قرآن مجید ہے، جس کا ہر لفظ نورانی ہے، جس کی ہر آیت معجزہ ہے، اور جس کا ہر سورہ انسان کے لیے شفا بخش بھی ہے، ایمان بخش بھی ہے، روح افزا بھی ہے، اور نجات دہندہ بھی ہے۔ سورہ احزاب 33واں سورہ ہے قرآن مجید کا۔ 33ویں سورے کی یہ 33ویں آیت ہے۔ 4 3 ہیں، جمع کرو تو 12 ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس آیت کریمہ میں 12 کی طہارت و عصمت کا بھرپور اعلان موجود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا: انما یرید اللہ، بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ ہے۔ کیا ارادہ ہے؟ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اہل بیت آپ سے رجس کو دور رکھے۔ یہ ارادہ ہے۔ کس کا ارادہ ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، ہمارا اور آپ کا نہیں، جو ہر آن بدل جاتا ہے۔ اور ویسے ہمارے ارادے کے بدلنے سے ہی اس کا ارادہ سمجھ میں آتا ہے۔ فرق ہم میں اور اس میں یہی تو ہے کہ ہم ارادوں کے ٹوٹنے سے اسے پہچانتے ہیں۔ پروردگار صرف تو ہی ہے کہ جس کا تیرا ارادہ کبھی بدلتا ہے۔ تیرے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی تغییر و تبدل نہیں ہے، تغیر نہیں ہے۔ ارادہ کیا ہے کہ اے اہل بیت آپ سے رجس کو دور رکھوں۔ عربی زبان میں بڑی ہی لطافتیں ہوتی ہیں، اور الفاظ کا ذخیرہ جتنا عربی زبان میں کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ ووکیبلری جتنی عربی میں ہے وہ کسی اور لینگویج میں نہیں ہے۔ رجس کا لفظ استعمال کیا، نجس بھی عربی لفظ ہے، نجاست بھی عربی لفظ ہے۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہ نجاست کو ہم نے اہل بیت آپ سے دور رکھا، توجہ، نجس کو بھی ہم نے دور رکھا، ایسا نہیں، رجس کو دور رکھا۔ جیم اور سین، رجز بھی گندگی کو کہتے ہیں، جیم اور زے، رجز بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ رجز کا مطلب بھی گندگی ہے، پلیدی ہے، ناپاکی ہے۔ نجس بھی گندگی کو، ناپاکی کو اور پلیدی کو کہتے ہیں۔ رجس بھی گندگی کو، پلیدی کو کہتے ہیں۔ تو پھر رجس کا لفظ کیوں یہاں پر چنا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کی ایک ایک بات حکمت سے بھری ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایکسیڈنٹلی کوئی بات نہیں کرتا ہے کہ بس جو زبان سے آ گیا وہ آ گیا، نہیں، ایک ایک حرف اس کا نپاتلا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ کلام قیامت تک کے لیے تازہ ہے۔
اس کلام میں قیامت تک کے آنے والوں کے ذہنوں کے مطابق، توجہ کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں، قیامت تک آنے والوں کے ذہنوں کے مطابق معانی اور الفاظ کا خزانہ مہیا کیا گیا ہے کہ ہر زمانے میں ہر کسی کے سوچنے، سمجھنے، تفکر کرنے کی سطح مختلف ہوتی ہے۔ جب کائنات کے انسان فکر کرتے ہوئے فکر و تفکر کی منزل پر عروج تک پہنچے، تب جا کے سمجھ میں بات آئے کہ ہم نے رجس کیوں رکھا، نجس کیوں نہیں رکھا، لفظ رجس کیوں نہیں رکھا بلکہ رجس کیوں رکھا۔ رے جیم سین، عجیب و غریب بات ہے، 3 حرفی لفظ ہے جس کو اللہ نے 5 حرفی طہارت کے ساتھ اپوزٹ میں رکھا، کہا ہم نے دور رکھا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہم نے دور رکھا ہے کس کو؟ 3 حرفی رجس کو۔ چل رہے میرے ساتھ؟ دور رکھا۔ اب مختصر سا فرق میں ذرا واضح کروں، جوان بھی موجود ہے، ان کے لیے شاید زیادہ تفصیل درکار ہوگی، لیکن میں کچھ اس طرح وضاحت کروں گا کہ ان کی بھی اچھی طرح سمجھ میں بات آ جائے۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ہم بہت سادہ ہیں، اور سادی زبان کے علاوہ ہمیں گہری زبان آتی بھی نہیں ہے، کہ جو فلسفے والی زبان ہے ہماری نہیں ہے، ہماری تو زبان عقیدے کی زبان ہے کہ جو ہر کسی کے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، رجس میں اور اس کے مقابلے میں رجس میں کیا فرق ہے؟ رجس میں اور نجس میں فرق کیا ہے؟ توجہ کیجئے، رجس میں اور دیگر لفظوں میں فرق بنیادی ہے کہ دیگر تمام الفاظ نجس، نجاست، رجس، ان لفظوں میں چند ناپاکیوں کو سمیٹا جاتا ہے۔ ان کے لفظوں کے اندر چند ناپاکیاں ہی شامل ہیں۔ مثلا نجس کہیں گے، آپ کے ذہن میں آئے گا نجس کا مطلب ہے شاید لباس، شاید بدن، شاید کوئی جگہ۔ نجس کو بہت کم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ دل بھی نجس ہو سکتا ہے نا؟ ہمارا ذہن ادھر نہیں جائے گا۔ آپ کہیں کہ بھائی آپ کی کوئی چیز نجس ہے تو آپ نے نہیں، اچھا میرا دل نجس ہے؟ آپ کہیں گے کوئی لباس کی بات کر رہا ہے، میرے جسم کے کسی حصے کی بات کر رہا ہے۔ اس لیے کہ نجس کا لفظ زیادہ تر مادی چیزوں سے متعلق ہوتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن رجس کسے کہتے ہیں؟ توجہ کیجئے، رجس کسے کہتے ہیں؟ ہر خطا کو نجس نہیں کہتے، رجس کہتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر خطا کو نجس نہیں کہتے، رجس کہتے ہیں۔ ہر گناہ کو نجس نہیں کہتے، رجس کہتے ہیں۔ ہر اشتباہ کو نجس نہیں کہتے، رجس کہتے ہیں۔ کہیے تو بہت آسان لفظوں میں کہہ دوں، ہر ذہنی گمراہی کو بھی نجس نہیں کہتے، رجس کہتے ہیں۔ اب ذرا سوچیے اللہ نے کیا فرمایا، اے اہل بیت ہم نے آپ سے رجس کو دور رکھا، یعنی ہر طرح کی خطا آپ سے دور ہے، ہر طرح کا اشتباہ آپ سے دور ہے، ہر طرح کا گناہ آپ سے دور ہے۔ گناہ بھی دور ہے، گناہ کی چیزیں بھی دور ہیں، ہر طرح کی پلیدی بھی دور ہے۔ اسی لیے نجاست جو نہیں رکھتے ان کے پاس بھی شیطان آ سکتا ہے، لیکن جن کے پاس رجس نہیں ہوتا ان کے پاس شیطان بھی نہیں آتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب ذرا غور سے سنیے، شیطان کسی کے بھی روپ میں آ سکتا ہے، آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ کسی کے بھی روپ میں آ سکتا ہے۔ ملا کے روپ میں تو زیادہ ہی آتا ہے، روپ اس کے مختلف ہے، ہر روپ میں شیطان آتا ہے، لیکن خواب میں بھی جرأت نہیں کرتا کہ کسی معصوم کی شکل میں آئے، ہے نا؟ 14 معصومین کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، اس کو روپ معصوم ہستیوں کا
ملتا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کا تعلق رجس سے ہے اور رجس اہل بیت کے قریب. سلام علی محمد و آل محمد. دیکھیں مجلس کا آدھا حصہ، آدھا کام پڑھنے والے کا ہے اور آدھا کام سننے والے کا ہے. اگر آپ سننا ہی نہیں چاہتے یا پھر روکھا سوکھا سنتے ہیں تو ہم بھی روکھا سوکھا سنا کے چلے جاتے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان کبھی بھی معصوم کی شکل صورت میں نہیں آ سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب رسول اکرم کو یا مولا کائنات کو یا کسی معصوم ہستی کو خواب میں دیکھو تو کبھی بھی اسے خیال بھی نہ سمجھو، جھوٹا بھی نہ سمجھو، خواب سچا ہی ہوگا، کیونکہ ان کی شکل میں کوئی اور آ نہیں سکتا. رس کو سمجھیں، رس جو 3 حرفی رس ہے اس کو سمجھیں. لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. پھر کیا ہے؟ بات ختم ہے. رجس کو دور رکھا، اور کیا چاہیے؟ اور مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا واضح اعلان کیا ہے؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اور ہم نے آپ کو پاک رکھا جیسے آپ کو پاک رکھنے کا حق تھا. عجیب بات، یہ حق بھی اس کا ہی دیا ہوا ہے نا، لیکن حق دینے والا خود کہہ رہا ہے کہ انہی کا حق ہے کہ یہ پاک رہے، انہی کا حق ہے کہ یہ تطہیر کے ساتھ رہے. اب ذرا غور کیجئے گا، پاک ہونا اور ہے، توجہ ہے، پاک ہونا اور ہے، پاک رہنا اور ہے، پاک کرنا اور ہے. لفظوں کی ہی بات ہے نا. کچھ چیزیں ہیں وہ پاک ہیں، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، پاک ہیں مگر پاک نہیں کر سکتے. ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے سامنے مثالیں لاؤں. وہ کون سا دودھ کا دھلا ہے؟ ہم کہتے ہیں دودھ سے کیا آپ نہا سکتے ہیں؟ خیالات میں نہا سکتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں. محاورے میں آپ دودھ کے دھلے ہو سکتے ہیں مگر دودھ سے وضو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، دودھ سے اپنے نجس لباس کو دھو نہیں سکتے. دودھ کیا ہے؟ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے جو کہ جانور کے چارہ کھانے کے بعد اس کے خون، اس کے گوشت سے نکلا ہوا ایک شفاف سفید وجود جس کا نام دودھ ہے. کبھی ہم نے سوچا وہ کون سی مشین ہے جو گائے کے اندر ہے کہ گائے چارہ کھائے اور وہ مشین اس کے خون کو، اس کے گوشت کو، اس چارے سے انرجی لے کر کے شفاف سفید انرجیکل چیز دودھ نام کی عطا کرے. کبھی ہم نے سوچا ہے یہ اتنی عظیم چیز ہے، پروسیس سے گزر کے آتی ہے، پھر بھی یہ پاک ہے، پاک نہیں کر سکتی ہے نا. جتنے بھی آپ جوس استعمال کرتے ہیں، جتنی شربتیں آپ پیتے ہیں، بناتے ہیں، یہ سب پاک ہیں مگر پاک نہیں کر سکتے. ان کی پرابلم ایک یہ ہے کہ یہ پاک نہیں کر سکتے، صلاحیت نہیں ان کے اندر ہے، خود پاک مگر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ایک اور پرابلم ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. وہ کیا؟ یہ زیادہ ہو کر بھی اتنی سی نجاست سے نجس ہو جاتے. کیا نہیں کر رہے آپ؟ کیا نہیں کر رہے آپ؟ توجہ کیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں. ان کی پرابلم ایک اور ہے، یہ ساری چیزیں پاک ہیں، خود پاک ہیں، پاک نہیں کر سکتی ہیں، ان کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے.
چلیے نہ ہو، کمزوری بھی ہے. کمزوری کیا ہے؟ کثیر ہو کر بھی، کیا آج نہیں کر رہے آپ؟ توجہ کریں. تعداد میں زیادہ ہو کر بھی، اکثریت میں ہو کر بھی، کثیر ہو کر بھی اتنے کمزور کہ اتنی سی نجاست آ جاتی ہے تو سارا کا سارا نجس ہو جاتا ہے. ایک بیرل نہیں، 100 بیرل دودھ جمع کر لے، ایک ڈراپ پیشاب کا گرا دے، ستیہ ناس ہو گیا سارے دودھ، سب کچھ نجس ہو گیا. بھئی اتنا زیادہ ہے، سارے کے سارے کثیر ہونے پر ناز کر رہے ہیں، اتنی سی بات ہوئی نجس ہو گئے. کہا ہاں کیا کریں، یہ پاک تو تھے مگر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے نجس ہونے کی گنجائش بہت تھی. اب ذرا سوچئے گا، بڑے ہی احتیاط سے جملہ دے رہا ہوں، پوری کائنات کے لوگ سن رہے ہیں، ہر مسلک کا مسلمان سن رہا ہے، ہر اردو بولنے سمجھنے سننے والا پہچاننے والا سن رہا ہے. سن لے اس جملے کو کہ اگر آپ سمجھنا چاہیں صحابہ میں اور اہل بیت میں فرق کیا ہے تو بس اتنا سمجھو، بڑی احتیاط سے سارے صحابہ کو میں دودھ کا دھلا سمجھ کر پاک مان کے بھی چلوں تو پاک ہے مگر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اور اہل بیت میں صحابہ میں یہی فرق ہے کہ اہل بیت خود پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. دیکھیں پازیٹیو ہے نا ہماری اپروچ، پازیٹیو اپروچ ہے. صحابہ کو ہم نے پاک کہا نا، بہت بڑی بات ہے کہ ہم کہہ دیں پاک ہے. ہم حسن ظن رکھتے ہیں، مسلمان کو کم از کم حسن ظن رکھنا چاہیے دوسرے مسلمان کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور وہ تو مسلمانوں کی پہلی کھیپ ہے. صحابہ امت محمدی کا پہلا حصہ ہے، پہلی بیچ ہے، سرکار دو عالم کی امت کی پہلی بیچ ہے، اس لیے ہم حسن ظن رکھتے ہیں. حضور نے انہیں پاک کیا، پاک ہونے کی صلاحیت جن میں تھی وہ پاک ہو گئے. توجہ ہے کہ نہیں؟ حضور نے کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا، وہ جو نجس تھے پاک ہو گئے. ہم نے حسن ظن رکھتے ہوئے کہا کہ سب پاک ہو گئے، مانتے سب پاک ہو گئے، سوالات کے سوالات پاک ہو گئے. نجس تھے مانتے ہو؟ کہا بلکہ نجاست آپ سے زیادہ ہم بیان کر دیں. نہیں، ہم نے کہا پہلے کی باتوں کو رہنے دو، ٹھیک ہے نا، پہلے کی باتوں کو رہنے دو. نجس تھے، حضور نے پاک کر دیا، پاک ہو گئے، پاک ہونے کی صلاحیت تھی، پاک ہو گئے. اب یہ پاک ہوئے ہیں، پاک کرنے کی صلاحیت کس میں ہوتی ہے؟ جو پہلے سے نجس نہ ہو. آپ ذرا غور سے سنیے، آپ ذرا غور سے سنیے. پرابلم کیا ہے؟ جو پاک ہوتے ہیں ان میں اور جو پاک کرتے ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ واضح ہو گیا نا فرق کیا ہے. پرابلم ان کی ہے کہ کثیر ہو کر بھی اتنی سی نجاست آ جاتی ہے، نجس ہو جاتے ہیں. اسی لیے اکثریت کو شیطان نے گمراہ کیا. ایک سامری نے پوری بنی اسرائیل کو گمراہ کیا کہ نہیں کیا؟ بھئی میری بات نہ سنو تو نہ سنو، میری بات کی اوقات ہی کیا کہ تم سنو. قرآن کو تو سنتے ہو، قرآن کو تو پڑھتے ہو. قرآن کہتا ہے اکثر بنی اسرائیل کی پوری قوم ایک سامری سے گمراہ ہو گئی، چونکہ خود پہلے سے پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، پاک تھے. نبی مکرم نے پاک کیا مگر ایک معمولی نجاست آئی، سامری کی شکل میں آئی، سامری نے گمراہ کیا اور اکثریت گمراہ ہو گئی. یہی حال ہر قوم کا ہے. ہمارے نبی کی قوم کوئی اچھوت قوم نہیں ہے، کوئی منفرد قوم نہیں ہے. اس کا حال بھی ویسے ہی جیسے بنی اسرائیل کا حال ہے، گمراہ ہو گئی. اب ذرا سنیے، اکثر ہو کر بھی اتنی سی نجاست آ جاتی ہے تو وہ نجس ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہوتے. لیکن تصور کرو سمندر ہے،
ایک بالٹی پیشاب خون نہیں، ایک ٹرک نہیں، 2 ٹرک نہیں 10 ٹرک لے جا کے سمندر میں پھینک دو، اتنی نجاست آ گئی، سمندر نجس ہوا؟ نہیں ہوا۔ کہتے نہیں، اس میں کوالٹی ہے، یہ جس کو پاک ہونے کی صلاحیت دیکھتا ہے اسے پاک کر چھوڑتا ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ اس کو پاک کر دیتا ہے۔ جو نجس پاک ہونے کی صلاحیت رکھے اس کو پاک سمندر کیا کرتا ہے؟ کر دیتا ہے۔ تو پھر سمندر کو کسی کے نجاست کے آنے سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نجاست کے اگر ایک قطرے کو آپ نے دودھ جو بہت بڑی ٹینک میں ڈال دیا آپ نے، وہ سارا کا سارا دودھ نجس ہو گیا، لیکن سمندر کے اندر آپ نے ایک قطرہ تو کیا، آپ نے کئی ٹرک ڈال دیے نجاست کے، وہ نجاست اگر پاک ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے تو وہ بھی پاک ہو گئی، سمندر کو نجس نہیں کر سکی، سمندر کے وقار میں کمی نہیں آئی۔ ہم کو یہ نہ کہو کہ بھائی اہل بیت سے رجس دور ہے تو ہم بھی گنہگار ہیں، ہم بھی دور ہیں، نہیں، نجس لوگ ہی جاتے ہیں پاک ہونے کے لیے سمندر کے پاس، ہم گنہگار ہی ہیں تو جاتے ہیں اہل بیت اطہار کے پاس کہ وہ پاک خود بھی ہے اور پاک کرنے کا حق رکھتے ہیں، صلاحیت بھی رکھتے ہیں سمندر کی طرح، ان کا وقار اتنا ہے کہ نجاستوں سے وہ نجس نہیں ہوتے بلکہ ہم کو بھی پاک کر دیتے۔ بس ایک شرط ہے کیا، کہ ہمیں پاک ہونے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ اب اس پر توجہ کیجئے، کوئی گلہ نہ کرے سمندر کا کہ اس نے پاک کیوں نہیں کیا، کتے نے کئی غوطے لگائے، بھئی بہت سمپل بات کر رہا ہوں، کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا، کئی غوطے کتے نے لگائے، سمندر نے کیوں نہیں پاک کیا؟ آواز آئے گی سمندر پاک کر سکتا ہے صرف اس کو جو پاک ہونے کی صلاحیت رکھے، اس میں پاک ہونے کی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے اب یہ وہاں سے نکلا ہے، نہا دھو کے نکلا ہے تو نجاست بانٹتا پھر رہا ہے، نجاست بانٹتا پھر رہا ہے، خود پاک نہیں ہو سکا ہے، چلیے سور کو ڈال دیجئے، خنزیر کو ڈال دیجئے، پاک ہو گیا، کہتے نہیں 100 مرتبہ بھی غوطہ دو نجس کے نجس ہے۔ تیسرا کون ہے؟ تیسرا کافر ہے کہ جس کو 100 مرتبہ وہ نہلاؤ تو پاک نہیں ہوگا۔ کتنے عین نجس ہیں؟ ان کو کہتے ہیں عین نجس، جو پاک ہونے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، وہ کتنے ہیں؟ 3۔ یہ پاک ہونے کی صلاحیت رکھتے ہی نہیں ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کتا ہے، خنزیر ہے اور کافر۔ ذرا اس پر توجہ کیجئے، کافر کو بھی آپ لوگ غلط نہ لیں، جیسے بہت سارے ہمارے دوسرے بھائی لیتے ہیں، ہر کسی کو کافر بنانے میں ایکسپرٹ ہے، 2 منٹ میں کافر بنانے دوسروں کو، کسی کو مسلمان بنانے سے تو رہے، ایک بھی کافر کو مسلمان بنانے سے تو رہے، لیکن ہر مسلمان کو کافر بنانے کی بڑی جلدی ہوتی ہے، اور فوراً ہی لگو فتویٰ لگا، یہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، یہ کافر ہو گیا۔ تو ہر کسی کو کافر نہ کہے آپ، کافر کسے کہتے ہیں اس کو بھی سن لیجئے، کیونکہ کافر وہ ہوتا ہے کہ جو پاک ہونے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ اگر کسی انسان کو آپ نے صحیح دین کی بات بتائی اور اس نے بات سن کے فوراً مان لیا تو وہ پہلے کافر تھا بھی تو اب کافر نہیں ہے، اس میں پاک ہونے کی صلاحیت تھی، اور اگر صلاحیت نہ ہوتی تو صحابہ کے سارے کے سارے کافر تھے، پھر ان کو آپ کیسے پاک مانتے ہیں؟ صلاحیت تھی نا ان کے اندر پاک ہونے کی تو پاک ہوئے، کلمے نے ان کو پاک کر دیا، لہذا جو صلاحیت رکھتے ہیں اس کو آپ کافر نہ کہیں، پوٹینشلی وہ بھی مومن ہوتے ہیں۔ توجہ کیجئے، میں نے کچھ جملہ کہہ دیا، ایک جملہ میں نے کہہ دیا، پوٹینشلی وہ بھی مومن ہوتے ہیں، بس دین کو ان کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، صحیح معنوں میں دلیلوں کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، حقائق کے ساتھ آپ بات کو سمجھا دیں، وہ سمجھ جائیں گے، اس لیے کہ ان کے اندر پاک ہونے کی صلاحیت ہے۔ اب اگر کوئی دلیل سننے کے بعد بھی اڑ جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، ضد کرتا ہے، کہتا میں ہرگز نہیں مانوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے،
جیسے کچھ لوگ حد دھرمی میں اس حد تک گزر جاتے ہیں کہ ایک صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی، ان صاحب نے عجیب و غریب جملہ آخر میں کہا، تم کتابوں کے حوالے بند کرو. پہلے تو کتابوں میں کہا، یہ کہا، وہ کہا، ہم نے کتابوں میں یہ ہے، وہ ہے، یہ وہ کتابوں میں حوالے دے دیتا، کتابوں کو بند کرو. اگر جن صاحب کے بارے میں آپ کہہ رہے نا، وہ صاحب خود آ کر کہیں کہ میں نے زہرا کا دروازہ گرا تھا، تبھی میں نہیں مانوں گا. میں نے کہا اب یہ ہے کافر. سمجھے کہ نہیں؟ تاریخی جملے کو ذہن میں رکھیے گا، ہر غیر مسلم کافر نہیں ہے. جملے پر غور کیجیے گا، ہر غیر مسلم کافر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کافر اسے کہتے ہیں کہ جس کے سامنے آپ نے ثبوت کے ساتھ حق کو رکھا ہو، اس کے باوجود حد دھرمی کر کے نہ مانے. جو حق کو دیکھ کر سمجھ کر انکار کرے وہ کافر ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ حق سامنے آ گیا پھر بھی مان لوں، نہیں مانتا ہے تو کافر ہے. اب حق ہوتا ہے، چاہے وہ توحید کا حق ہو، چاہے رسالت کا حق ہو، چاہے ولایت کا حق ہو. حق اگر سمجھ کر جان کر کوئی نہیں مانتا وہ کافر ہے. چونکہ جان کر نہیں مانتا، صلاحیت پاک ہونے کی اس کے اندر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم. قرآن مجید میں ہے نا، غشاوہ، پردے پڑ چکے ہیں، مہر لگ چکی ہے، اب کچھ نہیں ہونے والا. زندہ ہے مگر چل پھرتے ہی زندہ ہے، دل ان کے مردہ ہو چکے ہیں. بہت سارے لوگ چلتے پھرتے مردہ، چلتے پھرتے مردہ، مر چکے ہیں، چل پھر رہے، کھا پی رہے. کھانا پینا زندگی کی علامت نہیں ہے نا. حق کو ماننا زندگی کی علامت ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب ذرا پوری توجہ سنے گا، پوری توجہ سے، کیونکہ بہت اہم جملہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. پوری توجہ سنے گا، پوری توجہ سے، ذرا غور سے سنیے گا اس جملے پر. اگر کوئی بھی انسان کسی بھی زمانے میں کسی بھی وجہ سے حق کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے. کسی بھی زمانے میں. اگر آپ کو یقین نہیں آتا آپ تحقیق کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، سوال کرنا آپ کا حق ہے. دلیل مانگنا چاہے مانگ سکتے ہیں، آپ کا حق ہے. بلائنڈلی فالو جو کرتے وہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن حق دیکھ کر فالو نہیں کرتے وہ کافر ہے. کافر کہتے ہیں کفر کرنے والے کو. کفر کسے کہتے ہیں؟ انکار کو. اللہ کا انکار کرنا ہی کفر نہیں ہے. بہت اہم بات ہے. ہم نہ جانے کتنی دفعہ دن میں پریکٹیکلی کفر کرتے ہیں، نعمتوں کو خدا کے انکار کرتے. جو اللہ کی نعمت ہے اس پر توجہ نہیں ہے، جو نہیں ہے اس کی ڈیمانڈ ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر روزانہ ہم کئی دفعہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں تو ہم بھی روزانہ کئی مرتبہ عملی طور پر کفر کرتے ہیں. ممکن ہے کہ ایک بندہ مومن بھی ہو اور دن میں کئی دفعہ کفر بھی کرے، رات کو توبہ کر کے سو جائے پھر مومن ہو جائے. ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے. توجہ کیجئے. اب واپس آتے ہیں اصل بات کی طرف. 3 ایسی عین نجاستیں ہیں کہ جو کبھی پاک نہیں ہو سکتی. اور کافر بھی وہ کہ جو ضد کرے، حد دھرمی کرے، حق کو سمجھ کے بھی انکار کرے، وہ کافر ہے. یہ 3 چیزیں ہیں، ان کو غوطہ لگانے کے بعد بھی پاک نہیں ہوتے. اب سمندر کا کوئی قصور نہیں ہے.
اب ہم سے کوئی کہے کہ جناب آپ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ حضور کے بعد لوگ گمراہ ہو گئے، یہ ہو گئے، آپ تو سیدھے سیدھے رسول اللہ کی حیثیت پر حرف اٹھا رہے ہیں، آپ خود ان کی جو ان کی کریڈیبلٹی پر آپ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ ایک ایسا نبی نعوذ باللہ وہ فیل ہو گیا، اس نے سب کو کوشش کی، تزکیہ نفس کی، لوگوں کا تزکیہ کیا، لوگوں کو ٹیچ کیا، لوگوں کو سمجھایا، آپ کہتے ہیں کہ ان کی ساری محنت ایک چٹکی میں ضائع ہو گئی، مرنے کے بعد سارے کے سارے ادھر ادھر ہو گئے، مرتد ہو گئے، یہ بات ہم نہیں مان سکتے۔ میں کہتا ہوں بات سمپل سی ہے، صلاحیت رکھنا نہ رکھنا نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے۔ پاک ہونا یا نہیں ہونا نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے۔ نبی کے کام کو اللہ نے ڈکلیئر کیا ہوا، وما علینا، ہر نبی نے کہا وما علینا، پہلے ہی ڈکلیئر کر دیا، وما علینا الا البلاغ المبین، ہم پر کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے، صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ کلیئر کٹ میسج کو تم تک پہنچا دے، کمپلیٹلی کلیئر میسج اللہ کا تم تک پہنچا دے، یہ ہمارا کام ہے۔ اس کے بعد تم میسج کو اڈاپٹ کرتے ہو، ابزرو کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، تم پر چھوڑتے ہیں، مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو تم پر چھوڑتے ہیں۔ اگر تم مان جاؤ گے تو پاک ہو جاؤ گے، نہیں مانو گے تو نجس کے نجس رہ جاؤ گے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب مجھے بتائیے کہ اللہ کے نبی نے کسی بھی حکم کو سمجھانے میں کیا وہ اہتمام کیا جو اہتمام میرے مولا کی ولایت کے اعلان کے لیے کیا؟ ہرگز نہیں۔ نماز کو صرف کہا، اللہ نے حکم دیا 2 رکعت نماز پڑھنی ہے صبح کی، سب نے کہا پڑھیں گے، سلمنا وآمنا وآطعنا، تیری اطاعت کریں گے رسول۔ کسی نے ضد نہیں کی۔ کہاں پر لکھا ہوا ہے وہ آیت دکھاؤ، وہ جبرائیل کہاں ہیں جو لے کر آئے ہیں ان کو دکھاؤ، یہ خود تم جو بتا رہے ہو کہاں تک سچ ہے؟ کسی نے کوئی شک نہیں کیا۔ ہر حکم کو پہنچاتے ہوئے نبی نے صرف حکم سنایا، لوگوں نے سن کر مان لیا۔ یہاں پر خالی سنایا نہیں، جمع کیا، اکٹھا کر کے، بٹھا کر کے نہیں، کھڑا کر کے، کیونکہ بٹھا کر کے سناتے تو کوئی کہتا مجھے نیند آ گئی تھی، مجھے نہیں معلوم آپ نے کیا کہا تھا، مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ نہیں، کھڑا کیا دھوپ میں کہ کوئی اونگنے کا بھی بہانہ نہ کرے۔ کسی طرح کا کوئی بہانہ نہیں، کلیئر کٹ، واضح لفظ، سبحان اللہ، کیا بات، واضح لفظ۔ کیا بات۔ کسی نے کہا من کن تو مولا فاضا، ہم بھی مانتے ہیں، مگر یہ کہا کہ میرے بعد خلیفہ ہیں۔ میں نے کہا اگر کسی جگہ پہ کہا تھا تو مان جاؤ گے؟ ماننے کے موڈ میں ہے یا انکار کرنے کے موڈ میں؟ تو کہا تھا، بالکل کہا تھا، جب اللہ کی توحید بتا رہا تھا یا اللہ، اسی وقت اپنی رسالت نبوت کا بھی اعلان کرا، تو اسی جگہ پر علی کی ولایت کا اور خلافت کا بھی اعلان کر دیا تھا کہ یہ ہے کہ علی خلیفہ ہے میرا۔ وہ کیا کرے بھائی؟ آپ کو سمجھانے کے لیے کون سا لفظ استعمال کرے؟ بتاؤ، جو لفظ تمہیں پسندیدہ ہو، فیورٹ ہو، وہی اگر ہم حدیث سے دکھا دیں تو مان جاؤ گے؟ ماننا نہیں، میں نہ مانو، پھر ضد کرتے ہو۔ تم اگر خدا کی توحید کے کافر نہیں ہو، رسول کی رسالت کے کافر نہیں، تو علی کی ولایت کے کافر تو ہو، انکار کرتے ہو، دلیل کو پا کر کے بھی انکار کرتے ہو۔ اب ذرا غور سے سنیے، پوری توجہ سے سنیے۔ 1.25 لاکھ مسلمانوں میں کون ہے جو ولایت کے اس اعلان کو نہ تنہا یاد دلائے بلکہ اس کی یاد دلاتے ہوئے قربانی بھی دے دے؟ ایک ہی خاتون ہے۔ اب آئیے اس حدیث کی طرف جسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی اور حدیث میں فرق ہے۔ حدیث جو رسول اکرم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ وہ حدیث ہے، لیکن حدیث قدسی کیا ہے؟ کلام اللہ کا ہے، قرآن میں نہیں ہے، رسول کی زبان پر ہے، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اس حدیث قدسی کے ساتھ بھی زیادتی یہ ہوئی
کہ پہلا ٹکڑا اپنے مطلب کا لے لیا, سارے مسلمانوں نے اس کو ڈھنڈورا پیٹ کر کے سنانا شروع کر دیا, دوسرے ٹکڑے کو بالکل چھوڑ دیا. حدیث کیا ہے؟ سارے مسلمان جتنے بھی میلاد مناتے ہیں سارے مسلمان کہتے ہیں لولا لما خلقت الافلاق, اللہ نے فرمایا حبیب آپ نہ ہوتے تو افلاق کو میں خلق نہ کرتا, یعنی کائنات کو, اس پورے نظام شمسی کو, اس پوری دنیا اور عالم کو, عالمین کو خلق نہ کرتا اگر آپ نہ ہوتے. کیا بات یہیں پر رک گئی ہے؟ نہیں, آگے کی سنو, آگے کی سنو گے کچھ کو چکر آ جائے گا, کچھ کے تقدیر سنور جائے گی. فرق ہے نا, کچھ دوائی ایسی ہے کہ ایک لیتا ہے تو شفایاب ہو جاتا ہے, دوسرا لیتا ہے تو وہ پوائزن ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ یہ بالکل ایسی دوا. لولا لما خلقت الافلاق, اے حبیب آپ نہ ہوتے تو افلاق کو خلق نہ کرتا. آگے کی بات سنا, ولولا علی لما خلقتک, اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو بھی خلق نہ کرتا. پھر بھی کچھ لوگ یہاں تک تو کہتے ہیں چلو کچھ سمجھ میں بات آتی ہے, آگے کی بات سنو, یہ تو بہت زیادہ مشکل بات ہے. یہ آپ کیا کہہ رہے, ولولا فاطمہ لما خلقتکما, اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتے. اس حدیث قدسی کی سند میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. کیوں بعض لوگ بیان نہیں کرتے؟ سمجھ میں نہیں آئی اس لیے, یا وہ سمجھتے یہ غلو ہے, اور بعض ہمارے اپنے نادان بھی اس کو پڑھنے سے ڈرتے ہیں کہیں غلو نہ ہو جائے. کچھ لوگوں کو غلو کا بیماری لگی ہوئی, ہر جگہ پہ کہتے غلو نہ ہو جائے, ادھر سے کہ غلو نہ ہو جائے. اگر تم نے کہا ہے تو غلو ہے, اگر رب نے کہا ہے, اگر رب نے کہا ہے تو تمہیں بتانے میں کیا حرج ہے؟ اب تم بتاؤ گے نہیں جان بوجھ کر تو تم حق کو چھپا رہے ہو, تو اس کے مجرم ہو جس کا کلام ہے. ہاں اگر تم سند میں شک کرتے ہو کہ حدیث ہے ہی نہیں تو اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے, لیکن اگر سند میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو ماننے کے لیے ڈرتے ہو کہ کہیں یہ غلو نہ ہو جائے. بابا اللہ کا کلام ہے, غلو کیسے ہو جائے گا؟ تو پھر کیسے سمجھیں؟ کیا نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ دونوں سے افضل ہو گئی؟ یہ بات افضل و مفضول کی نہیں ہے, سمجھنے کی بات ہے. سمجھیں, سمجھنے کے لیے جملے کو آسان کر کے بیان کر رہا ہوں. دیکھیں میں نے ایک اور مقام پر اس کو بیان کر دیا ہے, لیکن آپ کے سامنے اور آسان کر کے اس کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. توجہ سے سنیے گا, توجہ ہے تو جاندار صلوات بھی پڑھیے محمد وآل محمد پر. جانتے ہیں صلوات بیچ میں کیوں ہم پڑھاتے ہیں؟ ایک راز آپ سے بھی شیئر کر لیں. کیوں نمبر والے صلوات پڑھاتے ہیں؟ دو فائدے, مجمع کی توجہ کو کھینچنا اور پڑھنے والے کے دماغ کو حاضر کرنا. صلوات کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. صلوات کے اندر بہت ساری معنوی اثرات ہیں, اس کے برکات ہیں, ہم نہیں سمجھتے. توجہ کیجئے, اگر آپ افضل و مفضول کے ترازو میں دیکھیں تو آپ کی سمجھ سے یہ باہر حدیث ہے, یہ سمجھ میں نہیں آنے والی کہ رسول اگر تم نہ ہوتے تو کائنات کو خلق نہ کرتا, اور اگر علی نہ ہوتے تم کو بھی خلق نہ کرتا, اور سیدہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو خلق نہ کرتا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آخر میں جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ دو سے افضل ہو گئے. یہاں افضل و مفضول کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ بات تکمیل معلول کی ہے. بہت مشکل لفظ ہے, اس کو آسان کر دو. اگر اسباب میں علتوں کا ذکر ہوتا ہے, ریزننگ کا ذکر ہوتا ہے, تو اس میں تسلسل ہے تاکہ مقصد سمجھ میں آئے. اب ذرا مقصد کی بات جب ہم نے کی ہے نا تو آپ کی توجہ کو پھر سے میں لے کر آتا ہوں. بتائیے کائنات کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ انسانوں کے لیے نا. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, جو کچھ زمین و آسمان میں ہم نے تمہارے لیے
پیدا کیے, تمہارے لیے سورج نکلتا ہے, تمہارے لیے چاند نکلتا ہے, تمہارے لیے ستارے ہیں, تمہارے لیے زمین ہے, تمہارے لیے آسمان ہے, سب کچھ تمہارے لیے. تم کس کے لیے ہو؟ وما خلقت الجن والانس الا کہیے لیعبدون. جن اور انس کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں. کائنات کا مقصد کیا ہے؟ انسان اور جن. انسان اور جن کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت کیسے ہوگی؟ جب تک رسول نہیں جائیں گے. رسول کا آنا ضروری ہے تاکہ عبادت کیسے کی جائے وہ بتائے, دین کو مکمل کرے, قانون کو لوگوں کے سامنے رکھے, تمام انسانوں جنوں کو حقیقت دین سمجھائے. تو پھر اگر رسول نہ ہو تو انسانوں کو جنوں کو عبادت کا سلیقہ نہ معلوم ہو, جب وہ عبادت نہ کرے تو زندگی کا مقصد پورا نہ کرے, جب ان کا ہی مقصد پورا نہیں ہوا تو پھر کائنات کس لیے ہے؟ کائنات انسانوں کے لیے, انسان عبادت کے لیے. عبادت کس کے لیے ہے؟ کہ رسول سمجھائیں گے تب عبادت کا حق ادا ہوگا. اب رسول سمجھائے جب تک کہ علی جیسا گواہ نہ موجود ہو. اگر سارا کام ہو جائے اور ایک اہم کام رہ جائے تو اس کو مکمل نہیں کہا جاتا, اس کو کمپلیٹ نہیں کہا جاتا. تو اللہ نے کہا کہ علی کے ذریعے سے دین مکمل ہونا ہے نا, تو اس لیے اگر علی نہ ہوتے تو اے رسول آپ کا بھی مقصد پورا نہ ہوتا. اور سن لیجئے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا نہ ہوتی تو علی کی ولایت آج کسی کے بھی سمجھ میں نہ آتی. اگر کائنات میں آج دنیا کے انسانوں کے اندر علی کی ولایت کا جذبہ ہے, جانتے اس کے پیچھے کون ہے؟ سیدہ کی قربانی ہے. دعائے خوشنودی سیدہ طاہرہ بآواز بلند صلوات. سیدہ نہ ہو ولایت کسی کی سمجھ میں نہ آئے. سب بھول گئے تھے, علی کو بھی حکم تھا خاموش ہو جائے, سیدہ اکیلی بول رہی ہے. گواہی معصوم کی ضروری ہے. سیدہ کو عرفاء معصومین کی احادیث اور روایات کی روشنی میں حلقہ اتصال بین الرسالت والولایہ کہتے ہیں. ولایت اور رسالت کے درمیان کہ جو جوڑنے والی کڑی ہے وہ سیدہ سلام اللہ علیہا ہے. نبی مکرم نے کیا فرمایا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی. عربی زبان میں ہر لفظ باپ لاڑ پیار کا اپنی بیٹی کے لیے استعمال کرتا رہا ہے, لیکن حضور سے پہلے کسی نے بھی اپنی بیٹی کو بضعہ نہیں کہا, اور اس کے بعد بھی کسی باپ نے بیٹی کو بضعۃ منی کا نام نہیں دیا. بضعہ کسے کہتے ہیں؟ توجہ کیا آپ نے کبھی؟ لوگ ترجمہ کرتے ہیں جگر کا ٹکڑا, دل کا ٹکڑا. نہ, بضعہ جگر کے ٹکڑے کو نہیں کرتے. وجود سے اس کا تعلق ہے. رسول جو بھی ہیں, جس اسٹیٹس پر بھی ہیں, توجہ کیجئے, جس مقام پر بھی رسول ہے, سیدہ رسول کا جز ہیں. مطلب نبوت کی جز, رسالت کی جز, ختم نبوت کی جز, نور خدا کے جز. تمام انبیاء سے افضل ہے بابا, تو اس افضل بابا کا جز ہے. ہر فضیلت میں یہی وجہ ہے کہ سرکار کے علاوہ کسی پر نہ واجب ہے نہ مستحب کہ بیٹی آ جائے تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. سرکار کھڑے ہوتے تھے, نہ تو نہ کھڑے ہوتے تھے, استقبال کر کے اپنی جگہ پر بٹھاتے جب تک سیدہ نہ بیٹھ جاتی, خود کھڑے رہتے. یہ کیا باپ بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو رہا ہے؟ نہیں, پروٹوکول ہوتا ہے. تو ایک مرتبے والا دوسرے مرتبے والے کا استقبال کرتا ہے. کسی ملک میں کوئی صدر جائے نا تو اس کی شان یہی ہے کہ اس ملک کا صدر ہی استقبال کو جائے. اگر صدر سے نیچے والا جائے گا تو جو مہمان گیا ہے وہ اپنے آپ کو توڑ
اس ملک نے ہماری توہین کی ہے کہ میرے پروٹوکول میں اپنے برابر کے آدمی کو نہیں بھیجا بلکہ نیچے والے کو بھیج دیا. اس لیے ہر ملک میں یہ ایک سٹینڈرڈ پروٹوکول کا سسٹم ہے کہ جو جس مقام کا ہوتا ہے اسی مقام کا آدمی استقبال کو جاتا ہے پروٹوکول دینے کے لیے. اب ذرا سنیے, تمام انسانوں کے لیے رول ماڈل ہے سیدہ سلام اللہ علیہا. آدھا حصہ باپ کا, آدھا حصہ بیٹی کا. توجہ کیجیے, آدھا حصہ باپ کا, آدھا حصہ بیٹی کا. اس لیے کہ انسانوں میں آدھا حصہ مردوں کا ہے, رول ماڈل نبی مکرم ہے, اور آدھا حصہ خواتین کا ہے, رول ماڈل فاطمہ سلام اللہ علیہا. محمد والے محمد رول ماڈل ہے سیدہ. قیامت تک کے لیے ساری خاتون کہہ سکتی, ہر خاتون. رسول اللہ مرد تھے نا, ہمارے لیے رول ماڈل نہیں. ان کو کیا پتا ہماری مصیبتیں کیا ہیں, ہماری پرابلمز کیا ہیں. کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے. اسی لیے سیدہ کو کیا کہا, بضعۃ منی, یہ میرا پارٹ ہے. یعنی تمام میری تبلیغ میں آدھا حصہ سیدہ کا. میں اگر مبالغہ نہ کروں, ایک جملہ کہہ دوں, توجہ کیجئے. مردوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء اور خواتین عالم کے لیے ایک سیدہ. اگر آپ مرتبت کے ترازو میں رکھیں نا, 1,24,000 انبیاء ایک طرف, 18 سالہ بی بی ایک طرف. اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں معصوم فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی تم پر حجت ہیں اور ہم پر ہماری جدہ حجت ہے. اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں رسول اکرم کائنات کا مقصود, اللہ کا محبوب, بہترین کریشن, دی بیسٹ کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالی, وہ استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے. قیامت کے دن مجھے بتائیے سارے انبیاء ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کہیے نا, ہوں گے نا. اب دنیا میں حضور نے یہ عادت بنائی ہوئی ہے, سیدہ آ جائے تو کھڑے ہو جائیں. ساری انسانیت جمع ہو چکی ہے, قیامت کا دن تو وہ ہے نا, اور سب بیٹھے ہوئے نہیں ہیں, کھڑے ہوئے ہیں. یہ مجلسوں میں آج کل ہم لوگوں نے سہولت کے لیے بٹھایا ہوا ہے, جو لوگ نہیں کھڑے ہو سکتے یا نیچے نہیں بیٹھ سکتے, لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں ہے, کوئی سہولت نہیں ہے, سب کو کھڑے ہونا چاہیے. قیامت کو قیامت اسی لیے کہتے ہیں کہ قیامت میں سب قیام کی حالت میں ہوں گے. Everyone should stand there, no one can sit. ٹھیک, اب توجہ کیجئے, سارے کے سارے کھڑے ہوئے ہیں, انبیاء معصوم ہیں, سب کو اللہ نے کرسیوں پہ بٹھایا ہوا ہے, سارے بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نبی میں مجال ہے کہ رسول کھڑے ہو جائیں تو وہ بیٹھا رہے؟ کہیے نا, کسی میں نہیں. اپنے آقا کے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر کے وہ کیسے بیٹھے رہ سکتا ہے؟ اب سیدہ آگے سے آ رہی ہے, دنیا میں نبی نے یہ سیرت اپنی پیش کر رکھی ہے کہ سیدہ آ جائے تو استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے. تو کیا وہاں بیٹھے رہیں گے؟ نہیں, وہاں کھڑے ہو جائیں گے. جب وہاں وہ کھڑے ہوں گے تو باقی انبیاء کیا کریں گے؟ بیٹھے رہیں گے, کھڑے ہو جائیں گے. تمام انبیاء جس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ اکیلی بی بی ہے سیدہ. سمجھ میں آئی بات کیوں؟ اس لیے کہ تمام مردوں کے لیے یہ محنت کرتے رہے, تمام خواتین کے لیے اکیلی بی بی محنت کرتی رہے. محمد والے محمد آپ ذرا توجہ سے سنیے, پوری توجہ سے سنیے گا. سیدہ سلام اللہ علیہا
مظلوم ترین، صابر ترین اور محروم ترین بیوی بھی ہیں. چند سوالوں کے جواب دینا چاہوں گا. پہلا سوال شیعوں نے بڑا چڑھا کے بات کو پیش کیا ہے. کیا سیدہ کی فضیلت بیان کرتے کرتے یہ بھول جاتے ہیں کہ سیدہ جب اتنی عظیم بیوی تھی، خاتون جنت، جو دروازے پہ آئے مانگنے کے لیے اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی تھی، کیا وہ اتنی سی بات کے لیے ناراض ہو سکتی ہیں؟ بات کیا؟ کہتے ہیں فدق مانگنے کے لیے گئی، دیا نہیں، ناراض ہو، اور پھر روٹ گئی، کہا میں بات نہیں کروں گی. کیسے ممکن ہے کہ اتنی عظیم بیوی، اس کی اولاد، خود یہ شیعہ بیان کرتے ہیں کہ قاتل کو شربت پلا رہے ہیں، کوئی قاتل کو پناہ دے رہا ہے، اتنی ساری کریمی بھی ان کی اولاد میں بتاتے ہیں. تو کیا ہو گیا کہ یہ رسول کی بیٹی اتنی نعوذ باللہ وہاں پر جا کے تنگ نظر ہو گئی، نعوذ باللہ میں ڈالے کہ اتنی سی بات کے لیے ناراض ہو گئی. ناراض بھی ایسے ہوئی، کہا کہ میں تو اب بات بھی نہیں کروں. کیا ہو گیا تھا اتنی سی بات؟ جواب ان کی خدمت میں عرض کروں. ہمارے اپنے لوگ بھی چونکہ حقیقت سے زیادہ واقف نہیں ہے، گہرائی میں نہیں ہے، وہ یا تو چپ ہو جاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ نہیں، ظلم ہوا تھا تو ناراضی ہونا تھا، کیوں برداشت کرنا تھا؟ تو اتنے سارے ظلم برداشت کر لیے تھے، اتنی سی بات کو برداشت کر لیتے، کوئی سلام کرتا مسلمان جواب دے دیتے، کیا ہو گیا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو روکنا اچھی بات ہے؟ کہتے ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن سے ناراض نہ ہو، 2 دن کلام بند کر دے تو اس کا ایمان جاتا رہے گا. اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ کائنات کی ملکہ، سیدہ دو عالم، خاتون جنت، سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، تمام کے لیے اسوہ حسنہ، وہ اتنی سی بات کے لیے ناراض بھی ہوتی ہے، کلام بھی کرنا چھوڑ دیتی ہے. آ کے کوئی سلام کرتا، سلام کا بھی جواب نہیں دیتی. یہ بات ہماری ہضم نہیں ہوتی، ہماری بات سمجھ سے باہر ہے. یہ آپ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں، یہ سیدہ کی توہین ہے، بیوی کی توہین ہے کہ اتنی سی بات پہ ناراض ہو. جواب کیا ہے؟ توجہ کیجئے. بات کس بات سے ناراض ہوئی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. باغ فدق تو چھوٹا سا ادنا سا بہانہ، 1000 باغ بیوی نے قربان کر دی ہے. پوری دنیا بھی بیوی سے کوئی مانگتا، بیوی دے دیتی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو خاتون جنت ہے اس کو کیا چند کھجور کے درختوں کے باغ کی پڑی تھی. بات سمجھا کرو، توجہ کیجیے. سمجھنے کے لیے اور کوئی مثال نہیں ہے، میں مجبور ہوں، حالانکہ اللہ کی مثال دینا مناسب نہیں ہے، لیکن اللہ کی مثال کے علاوہ کوئی اور مثال سمجھ میں نہیں آتی. اللہ ہر ایک کو برداشت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کہیے. ہر ایک کو. اس وقت جتنی بھی داعش کھا رہے ہیں نا، کس کا رزق کھا رہے ہیں؟ خونخوار درندے، ان کو بھی بھوک لگتی ہوگی، ہاں لگتی ہے. روزی کون دیتا ہے؟ اللہ. ان کو بھی سانسوں کی ضرورت ہے، سانسیں کون دیتا ہے؟ جتنے بھی زائلسٹ ہیں اس وقت کس کی طاقت پر اترا رہے ہیں؟ کہیے اللہ کا نام بھی لیجئے، کوئی بری بات نہیں، ثواب آپ کو ملتا ہے. کس کی طاقت پر اترا رہے ہیں؟ جتنے مشرک ہیں کس کا کھا رہے ہیں؟ جتنے کافر ہیں وہ کس کا کھا رہے ہیں؟ جتنے اللہ کا انکار کرنے والے ایتھیسٹ ہیں وہ کس کا کھا رہے ہیں؟ اللہ سب کو برداشت کر رہا ہے، سب کو، فرعون کو، نمرود کو، شداد کو، حامان کو، کافی زمانے تک برداشت کرتا رہا، ابھی بھی برداشت کر رہا ہے. لیکن ایک ایسا مسئلہ بھی آ جاتا ہے اتنی سی بات پر برداشت نہیں کرتا. وہ کیا ہے؟ بھئی ایک شیطان نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا. پروردگار کتنے بے سجدہ لوگ موجود ہیں، سب کو تو برداشت کر رہا ہے، کرے
برداشت کر رہا ہے، ایک سجدے کا انکار کر رہا ہے، اس کو بھی برداشت کر لینا. کہنے نہیں، یہاں مشن کو جو ڈیمیج کرتا ہے اس کو برداشت نہیں. ابھی میں اور واضح کروں نا بات کو تو بات سمجھ میں آئے گی کہ آپ ذرا پوری توجہ سے سنیے گا. اللہ نے فرمایا کہ میں نے جسے خلیفہ بنایا اس کا انکار کیا. میں کائنات میں اپنے ہی دشمن کو بھی برداشت کر لوں، مگر میرے بنائے ہوئے خلیفے کا انکار اس نے کیا، اس لیے میں اس کو نہ تنہا نکالوں گا بلکہ قیامت تک کے لیے ملعون بنا دوں گا. کیا بنا دوں گا؟ کہ یہ ملعون بنا دوں گا. کیا بنا دوں گا؟ ملعون بنا دوں گا. وہ ہمیشہ کے لیے رجیم ہو جائے گا، مردود ہو جائے گا، میرے بزم سے نکل کے چلا جائے گا. ہمیشہ کی لعنت کی توپ اس کے گردن پہ ہوگی. کیوں ہوگی؟ سب کچھ کرنے کے بعد ایک میرے خلیفے کی خلافت کا انکار کرے، برداشت نہیں ہوگا. اب ذرا سنیے، باغ زدت کی بات نہیں، کوئی اور بات نہیں، دروازہ جلانے کی بات نہیں، آگ لگانے کی بات نہیں، تماچے کی بھی بات نہیں. ایک بیوی ہے، اس نے کہا میں سب برداشت کر لوں گی، مگر اللہ کے خلیفہ میرے علی ولی خدا کے انکار کرنے والے کو ناراض کر کے میں خود ناراض ہو کے جاؤں، تاکہ قیامت تک کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی علی کے دشمن کی محبت کوئی اپنے دل میں نہ بسے. بات غصب کی نہیں ہے، توجہ سے سنیے. بات باغ کے غصب کرنے کی نہیں ہے، بات دھمکانے کی نہیں ہے، بات دروازہ جلانے کی نہیں ہے، بات ظلم پہ ظلم کرنے کی بھی نہیں ہے، بات جھٹلانے کی ہے. سیدہ صدیقہ کبریٰ ہے، اس کو جھٹلایا گیا ہے. بات علی کی گواہی کے انکار کی ہے، بات حسنین کی گواہی. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے کہ کیوں نصارہ نے مباہلہ نہیں کیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مباہلہ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسے سچے ہیں، ان کا انکار کرو گے عذاب آئے گا، ان کا انکار کرو گے نسلیں ختم ہو جائیں گی، ان کا انکار کرو گے ایک بھی عیسائی باقی نہ رہے گا. اس لیے ان سے مباہلہ نہ کرو، ان سے بالکل نہ الجھو، بلکہ ان کی صداقت کو مان کے عذاب کو ٹال دو. اب جنہوں نے ان کا انکار کیا اس سے بی بی راضی ہو سکتی تھی؟ بات یہ ہے، بات کھجوروں کے درختوں کی نہیں ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جھٹلا گیا، جھٹلایا گیا. جن کی گواہی کو عیسائیوں نے بھی مان لیا، ان کی گواہی جھٹلا دی گئی. کیا حالت تھی ہم نہیں جانتے. میرے مولا کے لیے خیبر کا در اٹھانا آسان تھا، مریم کو پچھاڑنا آسان تھا، خدا کی قسم عمرو بن عبد کو زیر کرنا آسان تھا، لیکن تلوار نیام سے نہ نکالنا میرے مولا کے لیے مشکل کا مرحلہ. مسجد نبوی ہے، چند صحابہ بیٹھ کے ایک ٹاپک پر ڈسکس کر رہے ہیں. ٹاپک کیا ہے؟ کہ مرد کے لیے سب سے زیادہ آفت اور مصیبت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ ایک نے کہا جب جوان بیٹا مر جاتا ہے نا تو اس کے لیے مصیبت کا وقت ہے. کسی کا نہیں ہے، اگر کوئی یتیم بچہ ماں کو مرتے ہوئے دیکھے اس کے لیے مصیبت کا وقت ہے. کسی نے کچھ مصیبت سنائی، کسی نے کچھ مصیبت سنائی. اتنے میں میرے مولا مسجد میں داخل ہوئے. سارے صحابہ نے میرے مولا کی طرف رخ کیا، کہا ہم بحث کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ مصیبت ایک مرد پر کب آتی ہے، آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے؟ میرے مولا نے ایک مرتبہ کہا کہ کاش تم نہ پوچھتے،
अली से तुमने सवाल किया है ना, अमामा अपने सर से उतारा, आसमान की तरफ देखा। मेरे मौला ने वो मंजर कैसे बर्दाश्त किया होगा कि दरवाजे में आग लगाई जा रही है। मेरे मौला ने उस मंजर को कैसे बर्दाश्त किया होगा। हाँ आज़ादारो, एक वक्त ऐसा भी आता है कि सैयदा बड़ी गिरिया कुना मुंतजिर है बेचैनी से, अबुल हसन क्यों ताखिर से आ रहे हैं, मुझे कुछ पूछना है अबुल हसन से। बेचैन बीबी रोती हुई इंतजार कर रही है। इस इतने में मेरे मौला घर में तशरीफ ले जाते हैं। पहला सवाल बीबी बड़ी बेचैनी से करती है, अबुल हसन मैंने सुना है कि लोग तुम्हें सलाम तक नहीं करते। जज़ाकुम रब्बुकुम, सुना लोग तुम्हें सलाम भी नहीं करते हैं। मेरे मौला ने सर को झुकाया, कहा बात इससे भी ज्यादा बिगड़ गई है। अरे मैं अली सलाम करता हूं तो लोग सलाम का जवाब भी नहीं। बहुत मुश्किल होता है इस मंजिल को समझना, सब्र अली को पहचानना बहुत मुश्किल है। लोगों ने शुजाअत समझी है, बार बार शुजाअत की बात करते हैं, अली के सब्र को नहीं समझा है, अली के सब्र की बात नहीं करते हैं। उन्हें नहीं मालूम अली कितना बड़ा साबिर था। हम मेरे मौला हुसैन को जियारत में असबर साबिरी नहीं कहते, हम नहीं कहते हैं साबिर इमाम आपको सलाम हो, लेकिन जब मेरे मौला की जियारत पढ़ते हैं ना तो उस पर हम क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैका या असबर साबिरीन, सब्र करने वालों में सबसे ज्यादा सब्र करने वाले। हाँ आज़ादारो, जरा सोचिए कि मेरे मौला ने किस मंजिल को इस तरह से सब्र तहम्मुल के साथ गुजारा होगा। एक वो मंजिल भी आ गया है सामने कि सैयदा के सामने मेरा मौला सर झुका के आंसू बहा रहा है। कहा अबुल हसन आज क्या मुसीबत आई। कहा शहजादी में क्या बताऊं, जिस दरख्त के साए में बैठकर तुम रोया करती थी किसी ने उस दरख्त को भी काट डाला। बीबी की इस मुसीबत को तो कोई समझ, मुसीबत की अजीब व गरीब घड़ी है। ऐसे में मैं सवाल करूं, चाहे कोई भी मुसलमान मेरे इस सवाल का जवाब दे दे, मुझे मेरे इस सवाल की तस्कीन कोई करा दे। किसी में है जवाब, कोई है जो जवाब दे सके कि मुझे बताए कोई कि अगर कुछ भी जुल्म नहीं हुआ था तो क्या 18 साल सिन ऐसा सिन है कि चलने के लिए आसा की जरूरत पड़े। मुझे कोई बताए, मेरे इस सवाल का जवाब दे कि क्या 18 साल सिन में कोई खातून उसके बाल सफेद हो जाया करते हैं, क्या कोई बैठकर नमाज पढ़ने पे मजबूर हो जाती है। मुझे बताओ, वो अगर कोई मुसीबत नहीं थी तो बीबी ने ये क्यों फरमाया सुब्बत अलैक में साहिब लौना सुब्बत अलैया में सिन्नलिया, बाबा मसाइब के पहाड़ हम पर तोड़ दिए गए। अगर दिन के उजाले में पड़ते तो रात की तारीकी में बदल जाते। बीबी पर कौन सी मुसीबत आई थी कि जो इस तरह बयान कर रही है। कोई मुझे बताए तो सही कि अगर कुछ नहीं हुआ था तो बीबी जो शहजादी कौनैन है, बीबी जो रसूल की आखिरी और अकलूती निशानी है, अपने मरने के बाद जनाजे को धूमधाम से उठाने की वसीयत करती या फिर रात की तारीकी में चुपके से तन्हाई में दफन करने की वसीयत करती। अरे कोई मुझे बताए तो सही, सारा माहौल अगर सैयदा के लिए खुशगवार था तो बीबी ने यह क्यों वसीयत फरमाई, अबुल हसन किसी को मेरे मरने की खबर तक न देना, रात की तारीकी में मेरे जनाजे को उठाना, किसी को शरीक होने न देना। अब जरा मुझे सुनिए, मेरी जुमले को सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा। कोई है कायनात में ऐसा मर्द कि जो खवातीन के होते हुए अपनी बीवी को गुस्ल भी दी, कफन भी पहनाए? मुझे कोई बताए, कोई मुझे बताए।
کوئی ایسا مرد بتائے جس کی زوجہ کے یہ حالات بھی اسے اٹھانے پڑے؟ نہیں، ایک مظلوم امام ہے میرا پہلا، جس نے اپنی ہی شریک حیات کو اپنے ہاتھوں سے غسل بھی دیا ہے، کفن بھی پہنایا ہے، لیکن غسل دیتے ہوئے تاریخ میں عجیب و غریب جملہ ملتا ہے، باہر چند چاہنے والے انتظار کر رہے ہیں کہ اندر مولا غسل دے رہے ہیں اپنی شریک حیات کو۔ عجیب غریب چیخ رونے کی میرے مولا کی بلند ہوئی، سلمان بیتاب ہو گئے، سلمان نے ابوذر کے باہوں میں باہیں ڈال دی۔ میرے مولا تو مثال تھے صبر کے، پہاڑ تھا میرا مولا صبر کا، میرے مولا سے بڑا کوئی صابر نہیں، مگر کیا ہوا کہ میرے مولا کی بھی چیخ نکل گئی، میرا مولا بھی گر گرا کے رونے لگ گیا۔ عزاداروں روتے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، سیدہ کے غسل کے بعد میرا مولا گھر سے باہر تشریف لاتا ہے، پوچھتے ہیں آقا کس بات نے آپ کو رلایا؟ کہا کاش دنیا میں وہ نہ دیکھتا جو دیکھا میں نے، کاش کوئی بھی نہ دیکھے وہ منظر غیرتدار علی نے جو دیکھا۔ کہا کیا ہے؟ کہا میں کیا بتاؤں کہ جس نشانی کو رسول کی صحیح سلامت پانے والا علی، اس نے جب دیکھا کہ اب وہ امانت نہ رہی، اس کی پہلو شکستہ ہو چکا ہے، پسلیاں ٹوٹ گئی ہے، لیکن بی بی نے کبھی اس کا ذکر نہیں۔ عزاداروں جملے کو آخری منزل پر لے جا رہا ہوں، اس جملے پر اگر کوئی نہ روئے تو پھر میرا قصور نہیں ہے، پھر بات صلاحیت کی ہے، پھر بات مودت کی ہے، محبت کی، عقیدت کی ہے۔ اگر اس جملے پر بھی کوئی نہ روئے نا تو پھر میں سمجھوں گا کہ شاید محبت کی گرمی اسے نہیں ملی ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، جنازہ تیار ہو جاتا ہے، ساری باتوں کو رہنے دیتا ہوں، سب آپ کے ذہن میں آ گئی ہوں گی ساری باتیں، لیکن جنازہ تاریکی میں رات کے کس طرف گیا، کہاں دفن کیا گیا، آج تک یہ راز ہی ہے۔ لیکن جب قبر تیار ہو گئی تو چند لوگ جو دور کھڑے تھے ایک دوسرے کو دیکھ کر پھر گریہ میں مبتلا ہو گئے۔ کہا اب کس بات پر رو رہے ہو سلمان؟ کہا اب میں سیدہ کی شہادت پر نہیں بلکہ میرے آقا کی مظلومیت پر رو رہا ہوں۔ کہا کیا ہوا، کیا سوچ رہے ہو؟ کہا ذرا سوچو تو صحیح کہ کسی بھی جنازے کو قبر میں اتارنے کے لیے کم از کم 2 مردوں کی ضرورت ہم نامحرم ہیں، ہم قریب جا نہیں سکتے ہیں، حسنین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ قبر میں اپنی ماں کو اتار نہیں سکتے ہیں۔ ارے میرا مولا اکیلا کیسے اپنی زوجہ کو قبر میں اتارے گا؟ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے، قبر سے تو ہاتھ نمودار ہوئے، علی لاؤ میری امانت کو میرے حوالے کر دو۔ سیدہ کے جنازے کو علی نے قبر میں رکھا، ایک مرثیے کا جملہ کہا، سلام علیک یا رسول اللہ، اے رسول خدا آپ کو میرا سلام ہو، آپ کی امانت آپ تک لوٹا رہا ہوں، مگر علی شرمندہ ہے، علی شرمندہ ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ نے صرف پسلیاں ٹوٹی ہوئی دیکھی ہے نا، ذرا کربلا میں آئیے، آپ کی بیٹی کیا دیکھ رہی ہے؟ حسین کا جسم چاروں طرف سے ایسے زخمی ہو چکا ہے کہ بہن بھائی کے لاش کو تیروں پر دیکھ۔ سوالم الذین ظلموا